نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک وقت تھا جب انسان راستوں کے گزر جانے سے، سفر سے قافلوں کی صورت میں نکلتے تھے، اور آج انسان یہ سوچتا ہے کہ کسی ویران سا راستے میں کوئی انسان نہ ملے، فقط کوئی بھی ملے لیکن امن ہی امن میں ہو۔ تو یہ آج کا انسان کس حد نگاہ کمتر اور نچلے طبقے پر آ چکا ہے کہ انسانیت کا جو پروان چڑھا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور زمانے میں، آج وہ انسانیت مر چکی ہے۔ تو آج کے دور میں جو جتنا فتنہ، غربت اور بھوک کھائے، اس سے زیادہ کوئی اور فتنہ ہے ہی نہیں۔ پہلے زمانے میں عیاشیاں وہ کرتے تھے جس کے بعد دولت ہوتی تھی، آج نعوذ باللہ وہ غلط کام کرنے پر مجبور ہیں جن کے پاس مال اور ثروت نہیں ہے۔ تو آج امت مسلمہ کا حال دیکھو، مظلوم فلسطینی کا خون ناحق بہہ رہا ہے، 4 مہینوں سے 5 مہینہ جاری ہو چکا ہے۔ یمن کے مسلمانوں کے بچوں اور بچیوں کو دیکھو، عورتوں کو دیکھو، رتو کی کمی کی وجہ سے وہ باریک ہو چکے ہیں۔ صومالیہ، افریقی ممالک جو بھی مسلمان ممالک ہیں، وہاں بھوک کوئی شدت بہت ہے، حالانکہ وہاں کے ملک معدنی ذخائر سے مالا مال ہیں، لیکن وہاں کے یہودی لابی کے حکمران تو نبری ہیں۔ پاکستان میں دیکھو، 44 میڈیا رپورٹس کے مطابق یہاں لوگ مالی تنگی کا شکار ہیں۔ اصل وجہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے شروع ہوئی اور یہ اس کا اختتام پذیر کب ہوگا؟ یہ ہم انسانوں پر منحصر ہے کہ ہم اپنے اس دماغ کو کس طریقے سے، کس آئیڈی سے اور کس طریقے سے اس غربت کو ختم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، گڈ گورننس، یعنی اچھی حکومت ہو، انصاف والی ہو، امن امان ہو اور کوئی کرپشن نہ ہو، کوئی اقتدار کا بھوکا پیاسا نہ ہو۔ اس کا مقصد فقط یہ ہے کہ عوام کو وسع ہر طاقت سہولیات پہنچا دی جائیں۔ انسان ذات کے جو بنیادی اشیاء ہیں، ضرورت کے روزمرہ کے، ان کو کم ریٹ پر فروخت کر کے کہ لوگوں کو سہولت دی جائے، یہ حکومت کا منصب ہونا چاہیے۔ لیکن مسلم ممالک میں سے کچھ عرب ممالک یا ایسے ممالک جو اب بھی کچھ نہ کچھ ہمارے بنگلہ دیش، افغانستان، پاکستان سے اچھے خاصے ہیں، وہاں عوام کو سہولت مل رہی ہے، وہاں عوام کو صحت، تعلیم، تربیت، شادی کے لیے خرچہ، گزارا، بے روزگار الاؤنس اور اس کو بہت کو سہولیات ملتے ہیں۔ وہ کچھ قدر ہم پاکستانیوں سے بہترین زندگی گزارتے ہیں، اور یہ دنیاوی حق نہیں ہے، یہ انسانی حق ہے، اللہ نے خود دیا ہے۔ تو غربت ایک بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیڈ گورننس، یعنی مینجمنٹ سسٹم جو ہماری حکومت کا ہے وہ بالکل ناکارہ ہے، بوسیدہ ہے، پرانا ہے، تباہ شدہ ہے۔ اس کو جگاڑ کو چلاتے ہیں، اور اس میں کوئی بھی ایکشن لیتا ہے تو وہ اپنی جمع پونجی جو جمع کی وہ اس کے پیچھے بھاگے گا، تباہ برباد ہو جائے گا۔ یہاں کوئی گورنمنٹ کی گورننس اچھی قومی سطح پر یا صوبائی سطح پر یا ضلع سطح پر، تاکہ سطح پر، یوسی سطح پر کوئی ہماری جو سطح ہے وہ اچھی خاصی نہیں ہے، اور لوگ مہنگائی کی وجہ سے اپنے آبرو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، اس کا زندگی کا مشکل گزارا ہو جاتا ہے۔ پنجاب کے ساہیوال میں یا خانیوال میں ایک علاقے میں ایک بندے نے آن لائن بزنس میں انویسٹ کی، نقصان ہو گیا، خود کو بھی مارا، بچی کو بھی مارا، اپنی بیوی کو بھی مارا۔ کیا وہ خودکشی کر گیا؟ وہ ایک ہی گاہی گناہ تھا۔ اس میں ہم سارے مسلمان اور حکمران اس گناہ میں شریک ہیں کہ ان کی ضرورت کو ہم نے پورا نہیں کیا، ان کے نقصان کا ازالہ نہیں کیا۔ گورنمنٹ کی اگر کچھ سہولیات ان کے قومی سطح پر مل جاتی تو یہ خودکشی پر مجبور نہ ہوتا۔
آج غربت یہ بنائی گئی ہے یا غربت خود ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے غربت بنائی گئی ہے. یہ ایسے سمجھو نام نہاد ہاتھوں سے غربت کو بڑھایا گیا ہے، اور ذاتی طور پر کسی بھی ملک میں غربت نہیں ہے. مینجمنٹ سسٹم خراب ہے، کرپشن ہے. یہ قرض لے کر ملک کو چلاتے ہیں، اس قرضوں پر کچھ ترقیاتی کاموں پر خرچ کرتے ہیں، دفاع پر خرچ کرتے ہیں، تنخواہوں پر خرچ کرتے ہیں. وہ جو ترقیاتی کاموں میں جو اربیں روپے وہ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں وہ خرچ بھی نہیں ہو پاتے. اگر خرچ کرتے ہیں تو اس کو کرپشن کے وسیلے وہ ملک وہ مخصوص آدمی مالدار ہو جاتا ہے، اور غریب بندے کو صحیح حق تک وہ اس کو نہیں وصول ہو سکتا. تو میرے پاکستان محترم بھائیوں، سارے عالم نو انسان کے میرے بھائیوں مسلمانوں، ایک آواز بن جا. وہ آواز یہ ہونا چاہیے ہر انسان خوش ہو جائے، کسی کو کوئی بھی بے حسی اور بے بسی کا عالم میں کوئی درد ہو کر یہ نہ رہ پائے کہ ہم سے یہ کیا ہو گیا. تو پاکستانی حکومت کو اب توبہ کرنی چاہیے، ورلڈ بینک اور IMF سے قرض نہ دے. اتنی تنخواہ مقرر کرے جس عام مزدور کی جو تنخواہ ہے وہ اس کی جنرل کرنل ججز کی وہی تنخواہ مقرر کریں. ڈاکٹروں کی کیا ضرورت ہے کہ گیس آفیسر کے MD کی 60 لاکھ سے زیادہ تنخواہ ہو؟ کیا وجہ ہے 2.5 لاکھ کا جو وزیر اعظم اربوں روپوں کا مالک ہے؟ یہاں کرپشن، اللہ کی قسم کرپشن نے ہمارے ملک کو تباہ برباد کر دیا ہے. کرپشن ہی نے غربت کو بڑھایا ہے. جو چند مخصوص بندوں کی آمدنی میں تو اضافہ ہوتا ہے، لیکن جو غریب ہو دن بدن وہ غریب ہوتا چلا جاتا ہے. اس کی کوئی ضرورت، اس کی کوئی خواہش اور اس کے خاندان کا مستقبل غیر محفوظ ہو چکا ہے. ہم کیوں اپنے مسلمان و انسان ذات کا مستقبل غیر محفوظ کیا ہے؟ وہ ہاتھ سے بنائی آپ کی بیڈ گورننس نے اس ملک کو قرضوں میں جکڑا ہوا ہے. کسی بندوں نے ملک کو چلاتے ہوئے قرض لے کر، یہ آپ کی اہلیت ہے. اور وہ جو اسٹیبلشمنٹ جو نااہلوں کو MNAP کروا کے منمانی کر کے اور نام نہاد وزیر اعظم منتخب کر کے عالمی دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہم پاکستان میں جمہوریت. کون سی جمہوریت ہے؟ جمہوریت میں یہ کام ہوتا ہے جس کا کام دفاع کا ہوتا ہے تو وہ بزنس کرتے ہیں. سارے بزنس پر ان اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا قبضہ ہوا ہے. غریب عوام قرضہ بھرتے ہیں، ٹیکس لیتے ہیں. کہاں گئی ہے یہ IMF؟ نگران سرکار نے 3-4 ماہوں میں جو قرض لیا ہے $6 ارب قرضہ لیا ہے سود پر. یہ 6 ارب اس کا باپ اتارے گا. یہ پاکستان کا غریب عوام پر ٹیکس لگے گی. آنے والی جون مہینے میں ٹیکس لگے گی. ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. عوام کہاں سے جی لے؟ یہاں عوام کو جینے کا حقوق کیوں نہیں دیا جاتا؟ یہاں عوام کو سستی اشیاء مہیا کیوں نہیں کی جاتی؟ آخرکار سیاستدان خود کو کرسی کے بھوکے پیاسے کتے جیسے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں کہ میں MP MNA بنوں. اس کو پتہ ہے تو غریب کی پالیسی کیا ہوتی ہے، زندگی گزارنے کا کون سا طریقہ ہوتا ہے، اور اس ملک میں لوگوں کو کیسے تک سہولیات پہنچائی جاتی ہے. اگرچہ ایک بندہ کسی ایک ہی بستی میں رہتا ہو، اس کو گیس، صاف پانی، صاف رستہ اور سیوریج کا صحیح سسٹم میسر ہو، اس کو امن ہو، اس کی تعلیم ہو، اس کے بچوں کی کوئی بھی بے فکر نہ ہو، تو میرے بچے بڑے پر کیا کہیں گے؟ کیا کیا ہے آپ نے؟ او بھوکے پیاسو نمائندوں، قومی صوبائی اسمبلی کے ممبروں، اللہ کا خوف رکھو. جو بجٹ آپ کو ملے گی حقداروں کو پہنچاؤ.